غیر معمولی سیلاب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، 3 کروڑ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری مشکل گھڑی میں آگے بڑھ کر کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ پاکستان کی بھرپور معاونت عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے بنیادی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی کا خود مشاہدہ کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے مل کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششیں رنگ لے آئیں۔ جنیوا میں ریزیلینٹ پاکستان بین الاقوامی کانفرنس کے دوران اسلامی ترقیاتی بینک گروپ کی طرف سے $4.2 ارب، ورلڈ بینک کی طرف سے $2 ارب، چین کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے لیے مزید $10 کروڑ، فرانس کا $1 کروڑ اور جرمنی کا 8 کروڑ 90 لاکھ یوروز کا اعلان۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کے فوری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 3 سال کی مدت میں کم از کم $16.3 بلین درکار ہوں گے۔ دوست ممالک سمیت دیگر عالمی اور مالیاتی اداروں کے مشکور ہیں جنہوں نے سیلاب متاثرین کی داد رسی کی، تاہم بحالی اور تعمیر نو کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جنیوا میں ہونے والی ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب نے ملک کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ بحالی کے اقدامات کے لیے $16 ارب 30 کروڑ کی ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرہ آخری شخص کی بحالی تک کوششیں جاری رکھیں گے۔ بحالی کے لیے لگائے گئے تخمینے میں سے 50% پاکستان اپنے وسائل سے خرچ کرے گا۔ وزیر خزانہ کا جنیوا میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے کانفرنس کے موقع پر اجلاس سے خطاب۔ پاکستان میں سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، بیشتر علاقے اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امداد اور بحالی کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جنیوا میں پاکستان کی تعمیر نو اور بحالی میں شراکت کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب۔ سیلاب سے زراعت، لائف سٹاک اور انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے، بیشتر علاقے اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم نے موجودہ وسائل میں سے کافی حد تک سیلاب متاثرین کو ریلیف دیا۔ مکمل بحالی کے لیے $16 ارب سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، شیری رحمان اور ایاز صادق کا جنیوا میں کانفرنس سے خطاب۔ پنجاب میں تبدیلی کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس ارکان کی تعداد پوری ہے تو اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیتے؟ پنجاب میں گندم کا بحران پی ٹی آئی حکومت کی ناقص کارکردگی کا ثبوت ہے۔ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ اور مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ کل رات سے شمالی بلوچستان میں داخل ہوگا۔ بدھ سے جمعے کے دوران اسلام آباد سمیت پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ موسم مزید سرد ہوگا، تاہم دھند کی شدت میں کمی کا امکان۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुत्तहिद होकर रहिए, सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बना सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताएंगे जनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि स्विट्जरलैंड के शहर में हो रही है, और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी को वहाँ पर ये यकीन दिलाया है कि जनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जो सैलाब मुतासरीन के हवाले से दी जाने वाली इमदाद है जो उनकी जानिब से दी जाएगी वो एक एक पाई शफाफ तरीके से इस्तेमाल होगी। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर इमदाद के ऐलानात के जरिए पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के साथ भरपूर यकजहती के इजहार पर आलमी बरादरी और ख़ास तौर पर इस्लामी तरक्याती बैंक और आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। शफाफियत ये हमारी पहली तरजीह है और उसका तकाजा ये है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी जो फंड्स मुहैया करेगी, आज जिनके ऐलानात हो रहे हैं वो खुद हमसे ये तवक्को करेंगे कि हम एक एक पाई का हिसाब दें, और उसका वाहिद तरीका ये है कि सारे का सारा निज़ाम बहुत शफाफ हो और थर्ड पार्टी मैकेनिज्म, थर्ड पार्टी वैलिडेशन जो है जिसमें हुकूमत और पैसे देने वाले किसी का कोई इख्तियार या असर ना हो, थर्ड पार्टी खुद हकायक की बुनियाद पर उसका फैसला करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा गैर मुनसिफाना आलमी मालियाती निज़ाम में पाकिस्तान जैसे मुतासरा तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों में रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत है। Presently, a situation in the developing world in which countries are strangled by debt and countries have no access to the financial resources they need in order to be able not only to address the dramatic challenges they face, but also to implement the Sustainable Development Goals. We need a new debt architecture, and we need to make sure that debt relief is effectively provided by the system, even to middle-income countries that are on the verge of very difficult, very dramatic situations, including suspending their payments. On the other hand, we need multilateral development banks to change their business model. We need them to assume more risks and to be able to leverage more systematically private finance. That is essential. It is absolutely essential that concessional funding is made available to middle-income countries that are particularly vulnerable. Without action, climate catastrophe is coming for all of us. So, dear Prime Minister, I stand with you and we stand with Pakistan. Now is the time to invest in the resilience of the Pakistani people, to mobilize massive investments from the world in order to pay tribute to the enormous generosity that the Pakistanis have always shown. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जनीवा कॉन्फ्रेंस आखिरी कोशिश नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी सतह पर मज़ीद काविशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए आलमी सतह पर कोशिशें रंग ले आई हैं। जनीवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दोस्त मुल्कों और तरक्याती शराकतदारों की तरफ से अरबों डॉलर्स इमदाद का ऐलान किया गया है। इस्लामी तरक्याती बैंक की तरफ से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया गया है। चीन ने मजीद 10 करोड़ डॉलर फराहम करने का ऐलान किया। फ्रांस ने 1 करोड़ डॉलर और जर्मनी ने मजीद 8 करोड़ 90 लाख यूरो देने का ऐलान किया है।
आलमी बैंक मुतासरा इलाकों में $2 अरब मालियत के मंसूबे मुकम्मल करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जानिब से मुश्किल की इस घड़ी में इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, जिनीवा में रेज़िलिएंट पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि मुश्किल की इस घड़ी में अक़वाम आलम पाकिस्तान की हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं और सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए इंतहाई अहम मरहले पर हर मुमकिन माली ताउन फराहम किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में आने वाले बदतरीन सैलाब के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के साथ मईशत पूरी तरह मुतासिर हुई। जिनीवा कॉन्फ्रेंस मुश्तरका इंसानियत और सखावत के जज्बे की अलामत साबित होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में शराकत के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तबाहकुन सैलाब ने जहां लाखों अफराद को बेघर होने पर मजबूर किया, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बुरी तरह तबाह किया। The most devastating floods affected 33 million people of Pakistan, killed more than 1,700 people, including children, and dislocated 8 million people. More than 8,000 kilometers of roads were washed away. Education was disrupted for 2.6 million students, including 1 million girls. One can go on about the records broken by this disaster, but truly speaking, we are racing against time. वज़ीर आज़म ने कहा कि मौशी चैलेंजेस के बावजूद हमारी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए। उनका कहना था कि दोस्त ममालिक समेत दीगर आलमी और मालियाती इदारों के मशकूर हैं जिन्होंने सैलाब मुतासरीन की दादरसी की, ताहम बहाली और तामीर नौ के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। We need to give 33 million people who are deeply affected by the floods their future back. Their families must stand on their feet and they must come back in life and earn their livelihood. Today's convening is an attempt to give my people another chance at getting back on their feet. Total destruction and economic losses from the floods to exceed $30 billion, which is 8% of Pakistan's GDP, pushing 9 million people into abject poverty. We are very grateful to the generous support extended to my country by the United Nations, the World Bank, the Asian Development Bank, the IMF, the AIIB, and the European Union, as well as many friendly countries around the globe. However, relief work is yet not over, especially in parts of Sindh and Balochistan, where the flood water still needs to be drained to reclaim the agricultural land, to grow food, to build homes, reconstruct infrastructure, and rehabilitate institutions and services. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में तवीलुल मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के फौरी चैलेंजेस से निपटने के लिए 3 साल की मुद्दत में कम से कम $16.3 बिलियन दरकार होंगे। Building on the post-disaster needs assessment, my government has prepared a comprehensive framework plan for recovery, rehabilitation, and reconstruction with resilience. The first part of the 4RF plan reflects the priorities for recovery and reconstruction, bearing in mind the minimum funding requirement of $16.3 billion, half of which is proposed to be met from domestic resources and the other half from our own development partners and friends. The second part of the framework plan incorporates flood resilience in the design and infrastructure projects such as protecting key highways, the main railway line network, as well as an early warning system and capacity building for rescue and relief in future disasters. Our funding gap
for minimum recovery is $8 billion and will be needed over the span of the next 3 years. वजीर आजम ने कॉन्फ्रेंस के शुरका की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि सर्द मौसम में खुले आसमान तले सैलाब ज़दागान इमदाद के मुंतजिर हैं। आज हम तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन को महफूज मुस्तकबिल देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। We are at a turning point of history. Events are moving faster than we can imagine. I am asking for your support for those who have lost their life savings, their homes and livelihoods, those who are sitting under blue sky, facing the harshest of winters and looking forward to your help and support from mankind. I am asking for a sustained international support plan to meet this daunting challenge. I am asking for a new lifeline for people who need to power our economy and re-enter the 21st century with a future that is protected for such extreme risks to human security. Together, we have to rebuild their lives and their dreams. Your solidarity and long-term support to the people of Pakistan at this very critical juncture will make the difference between staying unprepared or facing the future with renewed hope and aspirations. वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जेनीवा कॉन्फ्रेंस एक तवील और मुश्किल सफर का आगाज है। इससे लाखों मुतासरीन को यकीन मिलेगा कि उन्हें फरामोश नहीं किया गया और आलमी बरादरी उनकी बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में मदद करेगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने जनीवा कॉन्फ्रेंस में अपील की है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए दिल खोल कर मदद की जाए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तामीर नौ और बहाली के मंसूबों के लिए तकरीबन $16 अरब का तखमीना लगाया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी रहनुमाओं ने खिताब में क्या कहा, तफसील बताएंगे मोहम्मद नवीद अजहर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान को एक जानब माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों का सामना है तो दूसरी तरफ मुआशी मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद के लिए आलमी बरादरी आगे बढ़े। एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की तामीर नौ के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का भी मुतालबा किया। Those developing countries least responsible are the first to suffer. Pakistan, which represents less than 1% of global emissions, did not cause the climate crisis. Countries on the front lines of the climate crisis need massive support. Developed countries must deliver on their commitment to double adaptation finance and meet $100 billion goal urgently without delay. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद कर्जों की अदायगी में ताउन से भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में कोई शक नहीं। If there is any doubt about loss and damage, go to Pakistan. There is loss, there is damage. The devastation of climate change is real. फ्रांसीसी सदर ने कॉन्फ्रेंस में $1 करोड़ की इमदाद का ऐलान करते हुए कहा कि कोई शक नहीं कि सैलाब से पाकिस्तान में बड़ी तबाही हुई, मगर पाकिस्तानी कौम ने बहादुरी के साथ सैलाब की तबाही का मुकाबला किया। उन्होंने आलमी इदारों से पाकिस्तान की मदद का मुतालबा करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। Türkiye olarak tarih boyunca hep olduğu gibi bu zor gününde de Pakistan halkını, Pakistanlı kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafifleyeceğine inanıyorum. कॉन्फ्रेंस से नार्वे और यूरोपीय कमीशन के सदूर ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेंगे। We need to find new solutions to build climate resilient communities for the future in Pakistan and beyond. And I can assure you, Norway will play its part in following up the decisions taken in Sharm el-Sheikh. Just agreed an €87 million package in line with our Global Gateway strategy. In parallel to keep supporting the affected communities, the European Union is stepping up its humanitarian assistance with an additional €10 million. कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब में आलमी रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को सैलाब की तबाही से बहाली में मदद मिलेगी और सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक आलमी बरादरी अपना ताउन जारी रखेगी।
मोहम्मद मीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से तबाहकारियों का हजम बहुत बड़ा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के इक़दाम जारी हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के लिए अगले कई सालों तक हमें अपने शराकतदारों से खातिर ख़्वाह मदद की ज़रूरत होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। जनेवा में पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली में शराकत के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सैलाब के 5 माह बाद भी कई इलाके ज़ेरे आब हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के इक़दाम जारी हैं। 1 in 7 Pakistanis were affected by this natural disaster. That's 33 million people. Many areas of Pakistan are still underwater. We are still conducting our relief operations, and we are looking forward to our reconstruction and rehabilitation. The government of Pakistan has worked with international institutions to prepare a comprehensive framework document on resilient recovery, rehabilitation and reconstruction. वज़ीर ख़ारिजा ने कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन की सदारत करते हुए कहा कि आज का इजलास पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के तसलसल से मुतल्लिक था। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान को आलमी इमदाद की जरूरत है। We heard leadership visions for building a resilient Pakistan as articulated by the Honourable Prime Minister of Pakistan, the UN Secretary General, and as esteemed leaders from countries who have stood shoulder to shoulder with Pakistan this time of need. These efforts require massive and long-term investment of expertise, capacities, and financial resources necessary for any resilience-building initiative to be sustainable and meaningful. वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के लिए अगले कई सालों तक हमें अपने शराकतदारों से खातिरख्वाह मदद की जरूरत होगी। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए किस तरह लोगों की इज्जतें उछाली जा रही हैं, किस तरह बोहतानबाजी की जा रही है, किस तरह इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, बिला तहकीक किसी खबर को फैला देना। रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स से बड़ा झूठा कौन हो सकता है जो किसी खबर को बगैर तहकीक के सुने सुनाए मुआशरे में फैला दे। और इस वक्त नेट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए ये तूफान बदतमीजी बपा है और इससे न सिर्फ नौजवान नस्ल हमारी तबाह होती नजर आ रही है, बल्कि खानदानी जो निज़ाम है वो भी नाजरीन तबाह हो रहा है। और नौजवान बच्चों और मेरी बेटियों, अगर आप अपना मुस्तकबिल तबाही से बचाना चाहते हैं तो खुदारा नेट को ज़रूरत के लिए और नेट को मुफीद और खैर के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस झूठ के पीछे भी मेरी मोहब्बत छुपी थी। मोहब्बत जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो वो तुम्हारी झूठियाना और जिद थी। तुमने मुझे तो पा लिया लेकिन मोहब्बत खो दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामी डेवलपमेंट बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद अल जासिर की जनीवा में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने मोहम्मद अल जासिर के कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर इस्लामी डेवलपमेंट बैंक को पाकिस्तान में हालिया सैलाब से आने वाली तबाही और हुकूमत के सैलाब ज़दान के हवाले से बहाली के इक़दाम से तफसीली तौर पर आगाह किया। सदर इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के साथ सैलाब ज़दान की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई।
انہوں نے کہا کہ اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کے لیے پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے. اسلامی ڈیولپمنٹ بینک مصیبت میں گھرے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر مدد کرتا رہے گا. وزیر اعظم نے ڈاکٹر محمد الجاسر کا سیلاب زدگان کی مدد اور پاکستان کے ساتھ تعاون پر بھرپور شکریہ ادا کیا اور انہیں حکومت کے پاکستان میں درآمدی ایندھن پر انحصار کو کم کر کے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو بروئے کار لانے کے اقدامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. وزیر اعظم نے محمد الجاسر کو حکومت کے 10,000 میگا واٹ کے سولر منصوبے کے بارے میں بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا, جس سے حکومت نہ صرف کم لاگت اور ماحول دوست بجلی پیدا کر سکے گی بلکہ درآمدی ایندھن کا بل بھی خاطر خواہ کم ہو سکے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سوئٹزرلینڈ کے فیڈرل کونسلر اور خارجہ امور کے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے جنیوا میں ملاقات کی. ملاقات میں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں حالیہ سیلاب کی تباہکاریوں اور سیلاب زدگان کے اقدامات پر تفصیلی گفتگو ہوئی. ملاقات میں پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر بھی گفتگو کی گئی. سوئٹزرلینڈ میں جاری ہے ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس, جس میں پاکستان میں آنے والے 2022 کے تباہ کن سیلاب میں متاثرہ لوگوں کی بحالی کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں وفد موجود ہے اور عالمی برادری جو کہ پاکستان میں تباہ کن سیلاب کے حوالے سے اقدامات کے لیے پاکستانی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. آج مختلف اداروں کی جانب سے, ترقیاتی شراکت داروں کی جانب سے, دوست ممالک کی جانب سے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اعلانات کیے گئے ہیں, جو کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی شاندار کامیابی بھی ہے. بالکل ایک بہت بڑی کامیابی ہے وزیر اعظم کی اور ان کے ساتھ جانے والی ٹیم کی, اور اس مسلسل محنت کی جو وزیر اعظم اور ان کی ٹیم یہاں پر بھی بیٹھ کر کرتے رہے ہیں, اور وہاں پر بھی اپنے موقف کو انہوں نے بڑے ہی مؤثر اور مدلل انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس نے کچھ دیر قبل مشترکہ نیوز کانفرنس بھی کی, جس میں وزیر اعظم نے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کا پاکستان کی عوام کی جانب سے, پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان میں جو تباہی ہوئی سیلاب سے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور خاص طور پہ وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر دہرایا کہ کس انداز میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں پاکستان پر ایک تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب آیا اور کس طرح سے لوگ بے گھر ہوئے اور کتنے افراد اس میں جاں بحق ہوئے. 1700 کے قریب لوگ ان کی جانیں اس میں چلی گئی, بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں موجود تھی. $30 بلین کا سے زائد کا اب تک کے جو تخمینہ ہے اس میں نقصان ہو چکا ہے. سندھ کا بیشتر علاقہ ابھی بھی زیر آب ہے, اور وزیر اعظم نے اس موقع کے اوپر بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں, ادارے ہیں, دوست ممالک ہیں, ان کی جو اب تک کی امداد کی جو فراہمی ہے اس پر ان کا شکریہ ادا کیا. تاہم وزیر اعظم نے اس بات کو بھی دہرایا کہ جو تباہی ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ہے, اور ابھی جو تعمیر نو کی جب ہم بات کر رہے ہیں, اس کو فریم ورک پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں یا بحالی کے کاموں کی بات کر رہے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. انفراسٹرکچر کی بحالی ہو, تعمیر نو ہو, یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. ایک لانگ ٹرم پالیسی اس پہ بنانی ہوگی جس میں بہت بڑا پیسہ چاہیے, جو کہ پاکستان جو ہے محدود وسائل میں نہیں کر پائے گا. اور اس پر بھی جو انتونیو گوتیرس صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑے ہی, میں تو کہوں گی بڑے دل سے انہوں نے باتیں کی جو بھی پاکستان کے لیے کی, اور یہ کہا کہ پاکستان کو اس وقت ہماری لفظی نہیں بلکہ عملی مدد کی ضرورت ہے. آج پاکستان ہے, کل کو کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے. انتونیو گوتریس سیلاب کے دوران پاکستان میں موجود تھے, اور جب سیلاب کی وجہ سے نقصانات ہو رہے تھے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا, اور ان کے الفاظ تھے یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی تباہ کاریاں روئے ارض پر نہیں دیکھی. تاہم جتنا بڑا انسانی المیہ, غذائی عدم تحفظ, صحت کے مسائل, بچے ہوں, خواتین ہوں یا پھر بزرگ ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ موسم گرما کے بعد موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی انسانی ضروریات میں آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے اپیل کی تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تمام کے تمام بحالی کے لیے بین الاقوامی امداد پر منحصر ہے. پاکستان آدھی امداد اور آدھے جو بحالی کا سفر ہے اس میں اپنے وسائل بروئے کار لائے گا, اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس حوالے سے مختلف مواقع پر, مختلف عالمی فورمز پر بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی میں اتنا حصہ نہیں ہے جتنا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے. اور جس طرح سے پاکستان نے اپیل کی ہے, ہم بتاتے چلیں کہ مجموعی طور پر $8.5 ارب سے زیادہ کے ابھی تک کے اعلانات سامنے آئے ہیں, اور اس حوالے سے پہلا سیشن جنیوا میں ہونے والی ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کا پہلا سیشن مکمل ہوا ہے, اور دوسرے سیشن کا جلد ہی آغاز ہوگا. اور پہلا سیشن بہت ہی کامیاب رہا ہے جس میں $8.5 ارب سے زیادہ کے اعلانات ہوئے ہیں. $8.57 ارب کا اعلان اب تک
ہو چکا ہے ٹو بی ایگزیکٹ، اور اس میں پاکستان کے دوست ممالک شامل ہیں، پاکستان کے ساتھ عالمی شراکت دار ہیں، جو ترقیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کی معاونت کر رہے ہیں، اور یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے نازیہ ایک تو پاکستان میں سیلاب متاثرین کی ڈھارس بندی کی، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا عالمی تشخص، اور ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، سفارتکاری کے حوالے سے جو ہمارے پہلو تھے جن کو نظر انداز کیا جاتا رہا ماضی میں، ایک دفعہ پھر بڑے وائبرنٹ ہو کر سامنے آ رہے ہیں کہ دنیا ہم پر اعتماد کر رہی ہے، ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، ان کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ بالکل جی، اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے لیے امتحان بھی ہے۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ جنیوا میں پاکستان کے سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے منعقدہ کانفرنس میں بحالی کی حکمت عملی سے متعلق اجلاس سے وفاقی وزراء اسحاق ڈار، احسن اقبال اور شہری رحمان نے بھی خطاب کیا۔ وفاقی وزراء نے کانفرنس کے شرکاء کو بتایا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب نے ملک کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے، بحالی کے اقدامات کے لیے 16 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی ضرورت ہے۔ مزید کیا تفصیلات بتائیں گے راہیل انصار۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے UNDP کے سربراہ HM سٹینر کے ہمراہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیلاب سے متاثر آخری شخص کی بحالی تک کوششیں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں جہاں بچوں کی تعلیم کے لیے سکولز موجود نہیں، وہاں زراعت، لائف سٹاک اور انفراسٹرکچر کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے موجودہ وسائل میں سے کافی حد تک سیلاب متاثرین کو ریلیف دیا۔ بحالی کے لیے لگائے گئے تخمینہ میں سے 50% پاکستان اپنے وسائل سے خرچ کرے گا۔ The climate change has led to devastating spillover impacts on Pakistan. This is a major exogenous shock representing a global public externality. Pakistan contributes less than 1% of greenhouse gas emissions, but yet it has found itself at the center of climate change-induced devastation in the form of catastrophe of the floods last year. Pakistan is carrying out the fiscal reforms necessary for long-term recovery and sustainability. However, we believe that we urgently need short-term assistance as we navigate through a number of challenges. وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا کہ حالیہ سیلاب کے بعد ابھی تک بعض علاقوں میں لوگ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو سکے۔ امید کرتی ہوں کہ اقوام عالم پاکستان کے عوام کی مشکلات کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ Countries who are facing such front lines, the ground zero as I called it of climate stress, will not recover on their own. There is no default setting to nature or to human recovery at this scale. You saw the water as it ripped through Pakistan, 1/3 of Pakistan, the magnitude and velocity it was pulling out huge bridges, built back better, like toothpicks in its fury. So building back better is going to be harder than we planned for and harder than we imagined. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ سیلاب سے سندھ اور بلوچستان میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی۔ آج بھی سیلاب متاثرین ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ The worst part of the floods in 2022 was that it was not only a climate disaster, but it also turned into a human tragedy as it hit the 20 poorest districts of Pakistan. So those people who were already poor, who were already malnourished, have been thrown into a cycle of hyper poverty and hyper malnutrition. وزیر اقتصادی امور ایاز صادق نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا حجم بہت بڑا ہے۔ 5 ماہ گزرنے کے باوجود ابھی بھی کئی علاقے زیر آب ہیں۔ The government of Pakistan looks forward to significant support from its development partners in rebuilding Pakistan in the aftermath of the devastation caused by the floods, ensuring proper follow-up on the assistance pledges made during the conference, and the effective and efficient utilization in Pakistan. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی بینک کے صدر مارٹن ریزر نے کہا کہ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے اور انہیں شدید ترین غذائی قلت کا سامنا ہے۔ UNDP کے نمائندہ HM سٹینر نے کہا کہ کورونا کے بعد سیلاب سے پاکستان کو معاشی طور پر دھچکا لگا اور لاکھوں زندگیاں متاثر ہوئیں۔ انہوں نے کانفرنس کے شرکاء سے اپیل کی کہ وہ پاکستان کی ہر لحاظ سے معاونت کریں۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں اہم پیغام دیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان $16 ارب میں سے 50%
خود برداشت کرے گا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بحالی کی کوششوں میں عالمی تعاون کا خواہاں ہے، ہم ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں، ترقی پذیر ممالک کو کئی بحرانوں کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہم وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ کا ووٹ ہونے جا رہا ہے، پاور شو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں نمبر گیم ہے آپ کے پاس؟ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس نمبر ہیں؟ بالکل ہیں جی انشاءاللہ۔ وہاں اس کے لیے 186 نمبر چاہیے، آپ کے پاس تو 180 کے قریب بھی نہیں۔ اینا صاحب نہیں منو آندا لیکن نمبر ساڈے کول ہے۔ ریلوے اور ہوابازی کے وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے آئین پاکستان گورنر کو واضح اختیار دیتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر وزیر اعلیٰ نے وہی کچھ کیا جو عمران خان کے معاملے پر ڈیپٹی اسپیکر نے کیا تھا، جسے عدالت نے ریورس کیا تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت وزیر اعلیٰ کے پاس ووٹ پورے نہیں، ہم اعتماد کے ووٹ کے عمل کی مانیٹرنگ کریں گے تاکہ اس عمل میں ہیرا پھیری نہ کر سکیں۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر اسحاق ڈار کی نااہلی کی درخواست خارج کر دی۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر شہزاد وسیم نے اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دینے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹر شہزاد وسیم کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے اسحاق ڈار کی نااہلی کی درخواست خارج کر دی۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات میں ووٹر لسٹوں پر اعتراضات سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی کرانے کا فیصلہ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جمعے کو سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 3 رکنی کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ ناظرین، پنجاب میں آٹے کی حصول کے لیے لوگ بدستور پریشان ہیں اور صوبے بھر میں آٹے، گھی اور دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ صوبائی حکومت مقرر کردہ نرخوں پر آٹا اور دیگر اشیاء فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گی شمائلہ شبیر۔ آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صوبے میں مہنگائی کے جن کو قابو کرنے میں پنجاب حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور شہری آٹے کے حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ آٹے کی قیمت 150 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ شہری سردی میں گھنٹوں قطاروں میں لگ کر آٹے کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ آٹے کی قیمت پچھلے ایک مہینے کے اندر 120 سے 160 پہ گئی ہے، جو کہ 10 کلو اگر لیں تو 400 روپے کا فرق پڑتا ہے۔ یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کی صورتحال نظر نہیں آ رہی، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ بڑھا رہا ہے۔ آٹا روز بروز 5 سے 10 روپے ہفتے میں بڑھ رہا ہے۔ لاہور میں مرغی کی قیمتیں بھی لمبی اڑان بھرنے لگیں۔ چکن 600 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے، جبکہ انڈے بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ گھی، چینی اور دال کے نرخوں میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ متعلقہ حکام کو کوئی فکر نہیں۔ اب غریب بندے سے پہنچ سے باہر ہو گیا چکن، اب غریب بندہ کیا کھائے؟ پنجاب حکومت سے نہیں ہو رہا ہے یہ کام، ریٹ دن پہ دن بڑھی جا رہا ہے۔ کتنے پا گوشت میں لینا 5-6 دن ہو گئے میرے انہ کا پوترا روٹی مانگدا بوٹی سارے کل نہیں ہے، اسی کتنے جائیے؟ 200 روپے کلو آٹا اور 130 روپے کا آٹا، اسی کتنے جائیے؟ ایڈی غربت نہیں ہونی چاہیے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ذمہ دار پنجاب حکومت خود مہنگائی کے خلاف احتجاج کی بات کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ صوبے کے عوام کو مہنگائی کے چنگل سے نکالنا اور ان کے مسائل کا حل کرنا کس کی ذمہ داری ہے، اور کیا احتجاج کے نام پر اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے؟ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ لاہور سے 2 رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی شمائلہ شبیر کی۔ آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے۔ مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 3200 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ صوبائی حکومت اس صورتحال پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آٹے بحران کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، جانتے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے سہیل احمد دانش سے۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں جے یو آئی کارکنان کے علاوہ بڑے تعداد میں عوام نے شرکت کی۔
شرکا نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی اور کہا کہ حکومت کے نااہلی کی وجہ سے مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے غریب عوام پر مہنگائی کے ڈرون حملے شروع کر رکھے ہیں اور کمر توڑ مہنگائی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے صوبائی رہنماؤں نے کہا کہ صوبائی حکومت کے پاس غریب لوگوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے کوئی پروگرام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم صوبائی حکومت سے آٹے کے مصنوعی بحران اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اپنے ورکرز کو نوازنے اور الیکشن کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے مصنوعی مہنگائی شروع کر رکھی ہے۔ آج کا ہمارا جو احتجاج ہے وہ وزیر اعلیٰ محمود خان کی نااہلی کے خلاف ہے اور ان کی غلط اسٹریٹجی کے خلاف ہے کہ انہوں نے ابھی تک صوبے کے لیے گندم نہیں خریدے ہیں، ان کے گودام خالی ہیں۔ جب ان کے گودام خالی ہوں گے تو آٹے کا بحران آئے گا۔ یہ اتنا نااہل حکومت ہے جو اپنے صوبے کے لیے پہلے سے گندم نہیں خریدا۔ ابھی اسی دوران مرکز لگا ہوا ہے، کبھی ایک ملک سے کبھی دوسرے ملک سے KPK کے لیے گندم خرید کر لا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ اتنا نااہل ہے کہ ادھر پنجاب میں آٹا کی قیمت کم بھی ہے، وہاں سے جب آٹا آتا ہے یا گندم آتا ہے تو یہ صوبہ اور یہ وزیر اعلیٰ ان کو بند کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج آپ دیکھیں پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ان کی حکومت ہے، اور آج وہی PTI جو ہے اس نے پنجاب سے آٹا جو ہے اس خیبر پختونخوا کے اوپر بند کر رکھا ہے۔ آیا یہ عوام دشمنی نہیں ہے؟ آیا یہ قوم کا استحصال نہیں ہے؟ جماعت اسلامی نے بھی پشاور میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سہیل احمد دانش، PTV نیوز، پشاور۔ کہتے ہیں ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا در ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ حوصلہ بلند اور ہمت جمع ہو تو کوئی بھی معذوری انسان کی مجبوری نہیں بنتی۔ برہان فرید چشتی ایسے ہی ایک فرد ہیں جنہوں نے معذوری کو کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا۔ تفصیل بیان کریں گے عاصم نذیر۔ پاکستان کے علاقے بورے والا سے تعلق رکھنے والے برہان فرید چشتی نے آنکھ تو معذوری میں کھولی، لیکن والدین کی شفقت اور محنت نے انہیں باکمال بنا دیا۔ مجھے امی ابو نے محتاج نہیں کیا، نہ ان کے نہ کسی اور کے۔ شادی کے بعد ہم پہلی دفعہ آئے ہیں پاکستان، تو وائف صاحب ہے وہ بھی خوش ہے، فیملی بھی یہ ادھر ہے، امی ابو بھی ادھر ہیں۔ ناروے میں مقیم برہان چشتی کو دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے بوبو کے نام سے جانتے ہیں۔ بوبو یورپ، امریکہ اور دبئی سمیت مختلف ممالک میں ایونٹ مینجمنٹ، چیریٹی ورک اور اپنے برانڈ کی وجہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہاں میں گاڑی خود چلاتا ہوں، وہاں صبح اٹھتا ہوں، جو میری نارمل روٹین ہوتی ہے، میرے پرسنل اسسٹنٹ آتے ہیں، میری ہیلپ کرتے ہیں۔ اب تو خیر وائف بھی ہے، وہ بھی کر دیتی ہے، تو صبح اٹھ کے تیار ہو کے میں اپنا نکل جاتا ہوں، وہ اپنا نکل جاتی ہے۔ بندے کو جس حال میں بھی ہو، بندہ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تقریباً پچھلے 10 سال سے میں تو المدثر ٹرسٹ کھاریاں میں جو ہے وہ ڈسیبل بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا لگتا ہے جب لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ اور کریں کچھ۔ برہان بوبو کا ماننا ہے کہ اگر نیت صاف اور کچھ کر گزرنے کی لگن ہو تو دنیا میں کوئی بھی رکاوٹ آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ برہان چشتی المعروف بوبو کی زندگی ہر اس پاکستانی کے لیے قابل تقلید مثال ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور برطانوی دور حکومت میں بلوچستان کے علاقے شیلا باغ میں بنائی گئی ریلوے سرنگ ہماری قیمتی ورثہ ہے جو سیاحوں کے لیے آج بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ اس تاریخی مقام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی یہ رپورٹ۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ کے علاقے شیلا باغ میں واقع خوجک ٹنل کے نام سے جانی پہچانی جانے والی ریلوے سرنگ تاریخی پس منظر کی حامل ہے۔ برطانوی دور حکومت میں بلوچستان کے خشک اور سنگلاخ پہاڑوں میں دفاعی نقطہ نگاہ کے پیش نظر ریلوے لائن اور سرنگیں بنائی گئیں، جس کی منظوری وائسرائے ہند لارڈ لیٹن نے باقاعدہ طور پر 1876 میں دی۔ یہ بہت تاریخی جگہ ہے۔ 1910 میں لگا ہوا ہے ہمارا باغ، 1945 میں پنشن ہو گیا۔ خوجک ٹنل کی تعمیر کا آغاز 1888 میں شروع ہو کر 1891 میں اختتام پذیر ہوا۔ قریباً 3 میل لمبی خوجک ٹنل میں
آج بھی ریل گزرتے وقت سرنگ کے دہانے پر قداور آئینے سے سورج کی روشنی منعکس کر کے ٹرین کو راستہ دکھایا جاتا ہے۔ خوجہ کی شیلا باغ سرنگ کے نام کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ تجزیہ نگار اور محققین اسے اس زمانے کی مشہور رقاصہ شیلا کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ 1891 میں تعمیر کی جانے والی خوجک ٹنل آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جو بنانے والوں کی کمال مہارت کے ساتھ ساتھ فن تعمیر کا عظیم شاہکار بھی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شیلا باغ۔ پنجابی فلموں کے نامور اداکار سلطان راہی کو ہم سے بچھڑے 27 برس بیت گئے ہیں۔ فن کے اس عظیم سلطان کی یادوں کی ایک جھلک لاہور سے شمائلہ شبیر کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ مولانا مارے تے مولا نہیں مار سکتا پینا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کے نامور اداکار سلطان محمد المعروف سلطان راہی 1938 کو بھارت میں پیدا ہوئے۔ فلموں میں کام کرنے کی لگن انہیں فلم سٹوڈیوز میں لے جاتی، جہاں وہ آرٹ ڈائریکٹروں، ہدایت کاروں اور کیمرہ مینوں کے ساتھ ان کے کام میں مدد دیتے تھے۔ سلطان راہی کے اسی جنون اور لگن کو دیکھ کر معروف فلم ساز و ہدایت کار اشفاق ملک نے انہیں 1956 میں اپنی فلم باغی میں ایک چھوٹا سا کردار دیا، اور اس کے بعد وہ بہت سی فلموں میں بطور فائٹر نظر آنے لگے۔ رفتہ رفتہ پنجابی فلموں میں انہوں نے بطور ولن اپنی جگہ بنا لی۔ معروف فلم ساز و ہدایت کار اسلم ڈار کی فلم بشیرہ میں سلطان راہی کو پہلی بار ہیرو کا ٹائٹل رول ملا، جس نے انہیں فلمی دنیا میں نئی پہچان عطا کی۔ نامور بننے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے کام سے سٹارٹ لینا چاہیے اور اس میں رہنا چاہیے۔ بشیرہ کے بعد پھر میں نے پکچر کی وحشی جٹ، حسن عسکری صاحب نے اس کا ایک کریکٹر بنا دیا گنڈاسے کا۔ سلطان راہی ماسٹر ڈگری رکھنے والے تعلیم یافتہ اردو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے زیادہ تر پنجابی فلموں میں کام کیا۔ کون ہے چھٹی ہے کدھر چلی ہے؟ تے مکھو نہ ہے گھیو بیچنی ہے تے مولے جٹ نو ویکھن چلی ہاں۔ او تو مولے نو ویکھ کے کی کرنا ہے؟ مصطفیٰ قریشی کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی کامیاب رہی، اور دونوں کے ایکشن اور مکالمے آج بھی فلم بینوں کے دلوں میں تازہ ہیں۔ چنج نال بندے بڑے ٹھیک ٹھاک کونے نہیں نکتا، روٹی کٹنی نہیں چاہیے، ایک کری نہ کر سویا۔ میری پہلی فلم بھی ان کے ساتھ تھی اور آخری اس کی فلم بھی میرے ساتھ تھی۔ وحشی جٹ سے سفر شروع اور سخی بادشاہ تک پہنچا۔ انہوں نے ایک ڈائریکٹر سے کہا تھا کہ بہت جلدی وہ وقت آئے گا جب تن سوائے میرے کوئی نظر نہیں آئے گا، اور وہ وقت آیا۔ میں نے اپنے فن کے ساتھ اتنا پیشن اس سے پہلے کسی ایکٹر میں نہیں دیکھا۔ فن کا یہ عظیم سلطان 9 جنوری 1996 کو گجرانوالہ کے قریب قتل کر دیا گیا۔ سلطان راہی کا نام اور کام فلمی تاریخ اور فلم بینوں کے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور جناب، آرٹس کونسل کراچی میں طلسم تھیٹر اور رقص فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس فیسٹیول کا رخ کر رہی ہے۔ دیدہ زیب البساط، سیٹ اور روشنیوں کے ساتھ بہترین رقص اور موسیقی کا تڑکا فیسٹیول کی رونقوں کو دوبالا کر رہا ہے۔ تفصیل بتائیں گے حسن ناصر صدیقی۔ موسیقی، رقص اور خاکوں پر مبنی طلسم فیسٹیول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جاری ہے۔ فیسٹیول میں پیش کیے جانے والے بہت سے ڈرامے پاکستان میں تھیٹر اور رقص کی تاریخ میں نمایاں رہے ہیں۔ فیسٹیول میں لائٹ ان دی ولیج کے اردو ویژن کی پیشکش بھی شامل ہے، جو اصل میں اسکاٹش ڈرامہ نگار جوکل فورڈ نے لکھا ہے، جو کہ برطانیہ سے فیسٹیول میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر پاکستان آئے ہیں۔ اس کے علاوہ طلسم فیسٹیول کی خاص بات نئی پروڈکشن اندر سبھا کا پریمیئر شامل ہے۔ یہ شاندار ملبوسات، سیٹ اور روشنیوں کے ساتھ بہترین رقص اور موسیقی کا اشتراک ہے۔ فیسٹیول میں مزاحیہ ڈرامہ بہروپیہ، تاریخی کھیل جن نے لاہور نہیں ویکھیا، صوفی شاعر، رقاص سنت بھگت کنور رام کی کہانی بھی شامل ہے۔ شرکاء نے طلسم فیسٹیول کو شہر قائد کی روشنیوں اور رنگینیوں میں تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا ہے۔ سماجی مسائل جو ہے ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی کاوش ہے۔ اس طرح کے زیادہ سے زیادہ پروگرام ہونے چاہیے۔ کلچرل ایکٹیویٹی کے حوالے سے اور خواتین کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ پروگرام بہت اچھا تھا، ڈانس کے فروغ کے لیے پروگرام بہت اچھا تھا۔ فیسٹیول کے پہلے روز معروف کلاسیکل ڈانسر شیما کرمانی نے خوبصورت کلاسیکی رقص پیش کر کے حاضرین محفل سے داد وصول کی۔ طلسم تھیٹر اور ڈانس فیسٹیول میں شہریوں کا داخلہ بغیر کسی ٹکٹ کے رکھا گیا ہے، جبکہ 22 جنوری کو فیسٹیول کے آخری روز موہنجو دڑو کی دریافت کے 100 سال مکمل ہونے پر خصوصی طور پر رقص پر مبنی ڈرامہ موہنجو دڑو بھی پیش کیا جائے گا۔ 22 جنوری تک جاری رہنے والے طلسم فیسٹیول میں فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی، اور تو محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی اضلاع میں مطلع ابر آلود رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند کا امکان ہے۔ اور جناب مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ کل رات سے شمالی بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے، جس سے 11 سے 13 جنوری کے درمیان اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور مکران کے ساحلی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بارشوں سے درجہ حرارت اور دھند کی شدت میں کمی ہوگی۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے، تاہم بارشوں کے اسپیل سے فصلوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ گلگت بلتستان میں برف باری کا سلسلہ رکا ہے، تاہم سردی کی شدت اب بھی برقرار ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں گلگت، ہنزا، نگر، غزر، استور، دیامر اور بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری ہوئی۔ 2 روز میں اسکردو شہر میں 8 انچ جبکہ بالائی علاقوں میں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑی ہے۔ موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے اسلام آباد اور اسکردو کے مابین فضائی سروس آج دوسرے روز بھی معطل رہی۔ اسکردو شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ضلع کانچے کے علاقے خپلو شہر اور گرد و نواح میں 2 جبکہ بالائی علاقوں میں 5 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ شدید برف باری سے خپلو شہر سمیت ضلع بھر میں ٹریفک بھی معطل ہے۔ اور ناظرین، ملک کے بیشتر میدانی علاقے ان دنوں شدید دھند اور سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ شاہراہوں، موٹر ویز پر شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ملتان قومی شاہراہ پر اڈا شنال سے موساوارہ تک شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہے۔ اکاڑا، وزیر آباد، حاصل پور، پیر محل، چیچا وطنی، غازی آباد اور دیگر علاقوں میں بھی شدید دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ موٹروے پولیس نے شہریوں کو ہدایات کی ہیں کہ وہ دھند کے وقت غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دوران سفر رفتار کم اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ دھند اور سردی میں شدت کے باعث اساتذہ اور طلباء کو تعلیمی اداروں میں پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ موسم سرما میں مچھلی کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جڑواں شہروں کے باسیوں نے سرد موسم میں مچھلی کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ تفصیل ہمیں بتائیں گے محمد عثمان۔ مچھلی ہمیشہ سے انسان کی مرغوب غذا رہی ہے۔ گلفام، سلور، کالا راؤ، سائمن اور مشکا سمیت کئی قسم کی مچھلیاں اسلام آباد اور راولپنڈی کی فوڈ اسٹریٹ میں دستیاب ہیں۔ شہری اپنی پسند کی مچھلی خرید کر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ فنگر فش ہے، یہ بچے ماشاءاللہ شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بون لیس ہوتی ہے۔ مشکا ہے، یہ سمندر کی ہے، اس میں کانٹے بھی ذرا کم ہوتے ہیں، تو لوگ یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ سردی میں یہ کھانے کا اپنا مزہ آتا ہے، غذائیت سے بھرپور ہے، بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ لوگ اپنا جسم گرم رکھنے کے لیے لوگ فش زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سول فش ہمیں پسند ہے، ویسے ہم رہو بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم تھوڑا ٹیسٹ چینج ہو جائے، ٹیسٹ چینج کے لیے نا۔ عوام سردی کے موسم کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے جڑواں شہروں میں موجود مچھلی کے فوڈ پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں، جہاں وہ تلی ہوئی مچھلی جی بھر کر کھاتے ہیں۔ سردیوں میں اسپیشل ہم لیتے ہیں ان سے روہو، آج کھائیے سول۔ ویسے تو یہ پورا سال بھی کھائیں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے کہ سردیوں میں لوگ زیادہ کھاتے ہیں۔ را فش یہ کہ ہے بڑی ٹیسٹی مچھلی، دوسرا کہ یہاں پہ اوپن میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، ٹھنڈ میں مچھلی کھانے کے جو نا وہ مزہ زیادہ آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مچھلی انسانی صحت کے لیے بہترین غذا ہے جو مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی نیوز شو ایٹ 6 کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ رہے، شکریہ۔